بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو گناہ جن کے کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، اللہ سے جدا ہو کر جو چیز حاصل کرنا چاہو گے تو وہ نہیں ملے گی۔ اگر وہ مل بھی گئی تو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو اور مانگتے رہو۔ دیکھنا تو صحیح، یقیناً وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے، کیونکہ دینے والا جو وہی ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ دل کو ہمیشہ صاف رکھیں، کیونکہ اللہ کی نظر انسان کے دل پر ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ گڑ گڑانے والے اور ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صرف اللہ سے مانگو اور صرف اللہ کو پکارو۔ اللہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے تم دن رات آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دل لگانا سیکھیں، کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ یہ زندگی کا دستور ہے کہ دکھ والی رات نیند نہیں آتی اور خوشی والی رات سویا نہیں جاتا۔ محترم ناظرین، دو کام شریعت میں ایسے ہیں جن کے کرنے سے جنت میں انسان نہیں جا سکتا یا اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے اور اللہ کے بیچ میں پردہ نہ ڈال دے، آڑ نہ لگا لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آڑ یا پردہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پردہ شرک ہے۔ اللہ نے آپ کا اور میرا معاف کرنے کا ذمہ لیا اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک ہم شرک نہ کریں۔ پتہ چلا شرک کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی، معافی نہیں ہوتی۔ اگر توبہ کیے بنا موت ہو گئی تو سمجھو شرک پر موت ہوئی۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، وہ ہے بدعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص بدعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ دے۔ پتہ چلا کہ بدعتی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ انسان جو اعمال کرتا ہے، نیکیاں تو کرتا ہے، لیکن گناہ بھی ہوتے ہیں، اور گناہ نیکیوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ گناہ مٹانے کے دو طریقے ہیں، ایک تو نیکی کرنے سے گناہ مٹتے ہیں اور دوسرا توبہ کرنے سے گناہ مٹتے ہیں۔ دونوں سے گناہ مٹتے ہیں۔ شرک اور بدعت جو بھی انسان کرتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اعمال بجائے بڑھنے کے کم ہوتے جاتے ہیں۔ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، نہ توبہ قبول ہوتی ہے، اعمال بڑھنے کے بجائے کم ہو رہے ہیں۔ شرک اور بدعت کرنے والے کے لیے محال ہے جنت میں جانا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر بندے کی گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ دو اعمال کو چھوڑنا پڑے گا جب شرک اور بدعت سے توبہ کریں گے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، مگر خطا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر اور افضل وہ ہوتا ہے جو نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم میں سے ہر ایک گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور گناہ کرنے والوں میں سب سے افضل اور بہتر لوگ وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہیں کہ اللہ کے ہاں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ بالفرض اگر گناہ کرتے کرتے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہے تو توبہ کے ذریعے سے وہاں سے اس کا نام کٹوا دیا جاتا ہے اور اہل جنت کی فہرست میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث شریف ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے،
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا، اپنی خواہشات نفس کا غلام تھا۔ اس نے ایک ضرورت مند عورت کو 60 دینار دے کر زناکاری کے لیے آمادہ کر لیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے لیے تیار ہو گیا تو وہ عورت بے اختیار رونا شروع ہو گئی، چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ کفل نے حیرانی سے پوچھا، اس وقت یہ ڈر اور رونا کیسا؟ اس بات پر شریف النفس لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ میں بھی اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر ایسے برے کام کے لیے تیار ہو گئی۔ اب اللہ کا خوف مجھے بے چین کیے دیتا ہے۔ ہائے آج 2 گھڑی کا لطف مستقل جان کا روگ بن جائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور اپنی میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو بھی حساب دینا ہے۔ اس لڑکی کی ایسی پرتاثیر اور سچی باتوں نے کفل پر گہرا اثر ڈالا۔ اپنے برے ارادے پر نادم اور شرمندہ ہوا۔ عذاب الہی کی خوفناک شکلیں اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگیں اور اپنی سیاہکاریاں یاد کر کے رونے لگا۔ قبر کے سانپ بچھو اس کی نظروں کے سامنے پھرنے لگے۔ اپنے دل میں سوچنے لگا، مجھے تو اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس عورت نے ابھی گناہ کیا نہیں اور یہ اس طرح جہنم کے خوف سے کانپ رہی ہے، جبکہ میری تو ساری عمر ہی ایسے برے کام سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اے نیک عورت، گواہ رہنا، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی دل میں نہیں لاؤں گا۔ میں نے وہ رقم بھی اللہ کے واسطے دی۔ اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ استغفار کی، یا الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما، میری خطائیں معاف کر دے، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، ترجمہ، اللہ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ اس واقعے میں اس بے کس و مجبور عورت کا حال ملاحظہ فرمائیں جس نے بھی گناہ کیا ہی نہیں مگر وہ بے حد جنوں کی طرح کانپ رہی ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، عذاب کا خوف، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے۔ مذکورہ عورت گناہ سے بچنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف اس گندے اور حرام کام سے نجات دی بلکہ اس کے حسن کردار کی وجہ سے کفل جیسے سیاہ اور گنہگار کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ اس کے علاوہ اس کی بخشش کا بھی قدرتی طور پر اعلان کر دیا گیا۔ تقوی انسان کو ایسے ہی جذبات اور احساس آگاہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی جرات نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کی خوشخبری ہے۔ صحابہ کرام کے بعد واقعات سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔